الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ھذا طریقی مائی پاتھ کے اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ اسلام میں شادی کے کیا احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الروم آیت نمبر 21، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اللہ کے وجود کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، سکون پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور اور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں نہیں کہ دو اجنبی مرد اور عورت اکٹھا ہوتے ہیں اور عجیب طریقے سے دونوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ محبت سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ عجیب طریقے سے من کی شانتی حاصل ہوتی ہے اس تعلق میں، اور دونوں میں ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ جس کی مثال ملنی مشکل ہے، کہ محبت بھی ہے اور اس کے ساتھ ہمدردی بھی ہے۔ یہ کیا اللہ کے وجود کی نشانی نہیں؟ چنانچہ شادی عجیب طریقے سے اللہ کے وجود کی نشانی بھی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی شادی اور نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے شادی کر لینی چاہیے۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ اس سے نگاہیں نیچی رہتی ہیں اور گپتانگ کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ۔ اگر کوئی آدمی شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہو تو اسے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے شہوت قابو میں رہتی ہے۔ اس حدیث پر بھی غور کیجئے کہ نوجوانوں میں اگر شہوت پائی جاتی ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس ناحیہ سے شہوت کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسلام نے اس کا فطری طریقہ یہ بتایا کہ شادی کر لو۔ تو اگر کوئی آدمی شادی کی طاقت رکھتا ہے، یعنی خرچہ وغیرہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اسے شادی کر لینی چاہیے۔ اور اگر کسی کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو کہ بیوی کا خرچہ برداشت نہ کر سکتا ہو، تو اسے روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی، کیونکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے شہوت کم پڑتی ہے، اور اگر ایک انسان شادی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک انسان کی نگاہیں پست ہوتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ شادی کی اہمیت کیا ہے؟ شادی کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر شادی کی وجہ سے انسانی نسل کی حفاظت ہوتی ہے اور اسلامی سمودائے میں اضافہ ہوتا ہے۔ نسل کی حفاظت ہوتی ہے، اگر شادی نہ ہوگی تو نسل کی حفاظت نہیں ہوگی، جو چاہے گا جس کے ساتھ تعلق بنائے گا اور نسل خلط ملت ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اسلامی نسل میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے، کیونکہ شادی کا ایک مقصد ہوتا ہے اولاد پیدا کرنا۔ دوسرے نمبر پر شادی کی وجہ سے ایک انسان اشلیلتا، بے حیائی اور زنا سے بچ جاتا ہے۔ اس طریقے سے شادی ایک انسان کی عزت کی حفاظت میں بھی بہت بھومیکا ادا کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پر مردوں کے ذریعہ شادی میں عورتوں کی حفاظت ہوتی ہے، ان کی دیکھ بھال ہو پاتی ہے، ان کے اخراجات کا انتظام ہو پاتا ہے۔ عورتیں کمزور ہوتی ہیں،
ان کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے، اور شادی کے ذریعہ مرد یہ سارا کام آسانی سے انجام دیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر اس میں نسب کی حفاظت ہوتی ہے اور رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ شادی کے ذریعہ رشتے بنتے ہیں اور اس طریقے سے دوسروں سے تعلقات استوار ہوتے ہیں اور رشتہ سمبندھ مضبوط ہوتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر اس سے عفت حاصل ہوتی ہے اور حلال طریقے سے آنند حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ ہے شادی کے کچھ فائدے۔ نکاح کا عقد، نکاح کا جو عقد ہوتا ہے اس میں کچھ شرطیں ہیں جن کو ہم بعد میں جانیں گے، لیکن بنیادی طور پر جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو خطبۃ الحاجہ سے نکاح پڑھایا جاتا ہے، جس کے الفاظ ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ، اخیر تک یہ خطبۃ الحاجہ ہے جسے پڑھ کر کے نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے عقد نکاح۔ اب سوال یہ ہے کہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ تو پہلے نمبر پر شوہر اور بیوی کی تعین کی جائے، اشارے کے ذریعہ ہو سکتا ہے، نام کے ذریعہ ہو سکتا ہے، کیفیت بتا کر کے ہو سکتا ہے، یا پہچان کے ذریعہ ہو سکتا ہے، جیسے بھی ہو شوہر اور بیوی کی تعین ہونی چاہیے دونوں کے سامنے۔ دوسرے نمبر پر میاں بیوی کی ایک دوسرے سے رضامندی ہونی چاہیے، شوہر بیوی سے راضی ہو اور بیوی شوہر سے راضی ہو، دونوں ایک دوسرے سے راضی ہوں تبھی دونوں کی آپس میں شادی ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عورت کے ولی کا پایا جانا، یعنی عورت کا ابھیبھاوک ہو، ولی کی رضامندی ضروری ہے شادی کے صحیح ہونے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنی شادی کر لی اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ تو ولی کی اجازت ضروری ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ نکاح پر دو عادل گواہ بھی پائے جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بولی وشاہد عدل، کہ ولی اور دو گواہوں کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہوتا۔ تو یہ شرطیں ہیں نکاح کی۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ وہ کون کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ ان عورتوں سے ہم شادی نہیں کر سکتے۔ کچھ عورتیں ہیں جن سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام ہے پہلے نمبر پر، اور کچھ ایسی عورتیں ہیں جن سے شادی وقتی طور پر حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں۔ اس اعتبار سے محرمات کی دو قسمیں ہو گئیں، یعنی محرمات کسے کہتے ہیں؟ وہ عورتیں جن سے شادی کرنا حرام ہے۔ تو کچھ عورتیں ہیں جن سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور کچھ عورتیں ہیں جن سے شادی وقتی طور پر حرام ہے۔ پہلی قسم ہمیشہ کے لیے حرام عورتیں، یعنی وہ عورتیں جن سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ان میں سے کچھ عورتیں نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں، اور کچھ عورتیں کسی سبب کی وجہ سے حرام ٹھہرتی ہیں۔ کچھ عورتیں نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں اور کچھ عورتیں کسی سبب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ عورتیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں، یہ عورتیں کتنی ہیں؟ یہ عورتیں 7 ہیں۔ 7 عورتیں ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں۔ وہ کون کون سی عورتیں ہیں؟ پہلے نمبر پر ماں، اور ماں کے ہی ضمن میں دادی بھی آ جائے گی، نانی بھی آ جائے گی، اور اوپر تک جو عورتیں جائیں۔ دوسرے نمبر پر بیٹی، اور جب بیٹی حرام ہے تو پوتی بھی حرام ہوگی، اور پھر
परपोती भी हराम होगी और नीचे तक। तीसरे नंबर पर बहन की बेटी, और जब बहन की बेटी हराम है तो बहन की बेटी भी हराम होगी और नीचे तक। पाँचवें नंबर पर भाई की बेटी, जब भाई की बेटी हराम है तो भाई की बेटी भी हराम होगी और नीचे तक। छठे नंबर पर खाला, और सातवें नंबर पर फूफी। ये कुल मिलाकर के 7 औरतें हैं जो नसब की वजह से हराम होती हैं। दूसरे नंबर पर वो औरतें जो सबब की वजह से हराम होती हैं, और ये 6 किस्म की औरतें हैं जो किसी सबब से हराम होती हैं। पहले नंबर पर लिआन करने वाले पर उसकी बीवी जिसके साथ उसने लिआन किया है। लिआन क्या है, ज़रा इसको हम समझ लेते हैं। इस्लाम में कायदा है कि अगर कोई आदमी किसी औरत के साथ ज़िना करता है तो उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन सज़ा मिलने से पहले ये मामला कोर्ट में जाना चाहिए, और कोर्ट में जब मामला जाएगा तो कोर्ट 4 गवाह तलब करेगा। तो 4 गवाह देना ज़रूरी होगा अगर हम किसी के ख़िलाफ़ गवाही देने जाते हैं तो, या फिर यह है कि ज़िना करने वाले ख़ुद जा कर के गवाही दें कि हमसे ज़िना हो गया है। ये तो आम आदमियों का मामला हुआ, लेकिन आम तौर पर एक मर्द अगर अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ में देखता है तो उसकी गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि वो 4 गवाह तलाश करने जाए। ऐसा नहीं होता आम तौर पर, उसकी गैरत इस काम के लिए तैयार नहीं होगी। तो इसीलिए इस्लाम चूँकि इंसान के नेचर से लगता हुआ दीन है, उसने लिआन की एक शक्ल रखी है। लिआन में क्या है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ देखता है गलत हालत में, तो वो कोर्ट में जाएगा और 4 मर्तबा अल्लाह की कसम खाकर गवाही देगा कि उसने अपनी बीवी को किसी के साथ गलत हरकत करते हुए देखा है और वो इस बात में सच्चा है। 5वीं बार कहेगा कि अगर वो झूठा हो तो उस पर अल्लाह की लानत। और यही बात बीवी भी कहेगी, 4 मर्तबा कसम खाकर कहेगी कि मेरा शौहर झूठा है, और अगर वो सच्चा हो तो उस पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो, अल्लाह की लानत हो। शौहर बीवी दोनों कसम उठा लेते हैं तो इसी को हम लिआन कहते हैं, और इस तरीके से दोनों के बीच हमेशा हमेश के लिए जुदाई डाल दी जाएगी। हमेशा हमेश के लिए दोनों अलग हो जाएंगे। तो गोया कि ये किसी सबब की वजह से एक दूसरे पर हराम ठहरे, हमेशा हमेश के लिए ये एक दूसरे के लिए हराम होंगे। दूसरे नंबर पर दूध पीने की वजह से वही सारी औरतें हराम होती हैं जो नसब से हराम होती हैं। अभी जिन 7 औरतों का ज़िक्र हुआ, वो 7 औरतें दूध पीने की वजह से भी हराम होंगी। कौन कौन सी औरतें? माँ, बेटी, बहन, बहन की बेटी, भाई की बेटी, और खाला और फूफी। उसी तरीक़े से सबब की वजह से जो औरतें हराम होती हैं उनमें से तीसरे नंबर पर सौतेली माँ या सौतेली दादी। सौतेली माँ या सौतेली दादी ये भी हराम है, इनसे भी शादी नहीं हो सकती। चौथे नंबर पर सास। और यहाँ पर ये बात याद रखिए कि किसी औरत से सिर्फ निकाह कर लेने की वजह से उसकी सास से निकाह करना हराम हो जाता है। तो सास भी उन औरतों में शामिल है जिनसे निकाह नहीं किया जा सकता हमेशा हमेश के लिए। 5वें नंबर पर बेटे की बीवी। बेटे की बीवी यानी
بہو اور پوتے کی بیوی بھی اس میں شامل ہے، پھر اس کے نیچے تک وہ ساری عورتیں آ جائیں گی۔ چھٹے نمبر پر بیوی کی بیٹی، یعنی سوتیلی بیٹی، بیوی کی بیٹی اور پھر اس کی بیٹیاں سب آ جائیں گی۔ اچھا، یہاں پر یہ بات نوٹ کیجئے کہ حرمت ثابت ہونے کے لیے بیوی سے دخول شرط ہے، یعنی بیوی کی بیٹی سے شادی تب حرام ہوگی جب کہ اس نے اس کی ماں سے دخول کر لیا ہو۔ اگر دخول کر لیا ہو، ضرورت پوری کر لی ہو، تب اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو بیوی کی بیٹی بھی جو دوسرے شوہر سے ہے وہ بھی مرد کے لیے حرام ہے۔ اپنی بیٹی تو ظاہر سی بات ہے کہ حرام ہے، لیکن بیوی کی بیٹی بھی جو دوسرے مرد سے ہے اور اس کی ماں سے اس نے شادی کیا ہے، تو بیوی کی بیٹی سے بھی وہ شادی نہیں کر سکتا۔ اب تک ہم نے جانا ہے ان عورتوں کو جو ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہوتی ہیں۔ یہ دو قسم کی عورتیں تھیں۔ اب وہ عورتیں جو وقتی طور پر حرام ہوتی ہیں، وہ کون کون سی عورتیں ہیں؟ تو یہ وہ عورتیں ہیں جو ایک آدمی پر کسی سبب سے حرام ہوتی ہیں۔ اگر وہ سبب دور ہو جائے تو حرمت جاتی رہے گی اور وہی عورت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اگر کسی نے حرمت کا سبب ختم ہونے سے پہلے ہی شادی کر لی تو وہ شادی باطل سمجھی جائے گی۔ اور یہ عورتیں کون کون سی ہیں جو وقتی طور پر حرام ہیں؟ پہلے نمبر پر ایک ساتھ دو بہنوں کو جمع کرنا۔ کسی آدمی نے کسی عورت سے شادی کیا ہے تو اس کی بہن سے وہ شادی نہیں کر سکتا، اس کی بہن کے اس کی زوجیت میں رہتے ہوئے۔ ہاں، اگر بہن مر جاتی ہے یا اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر 4 سے زیادہ بیویاں، یعنی 4 بیوی رکھنے کی گنجائش ہے اسلام میں، اس سے زیادہ رکھنے کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی آدمی 4 سے زیادہ شادی کرتا ہے تو یہ بھی حرام ہوگا، ناجائز ہوگا۔ تیسرے نمبر پر کسی دوسرے کے نکاح میں رہی عورت سے عدت کے دوران شادی کرنا، یعنی کسی دوسرے کی بیوی تھی، اس نے اس کو طلاق دے دیا اور یہ بندہ عدت کے بیچ ہی اس سے شادی کر لیتا ہے، تو عدت گزرنے کے بعد شادی ہوگی۔ عدت کے بیچ اگر کوئی شادی کرتا ہے تو یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، اس عورت سے ایسا نہیں کر سکتا۔ چوتھے نمبر پر زانیہ عورت جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اگر کسی عورت نے زنا کیا ہے تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ عورت اس زنا سے سچی توبہ نہ کر لے۔ پانچویں نمبر پر جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہو، اور طلاق دینے کا جو قاعدہ ہے اس قاعدہ کو سامنے میں رکھتے ہوئے اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو ایسی حالت میں بھی اس سے وہ شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کر لے۔ چھٹے نمبر پر وہ عورت جو احرام کی حالت میں ہو یہاں تک کہ احرام سے نکل جائے۔ اور 7ویں نمبر پر کافر عورت، اس سے بھی شادی نہیں کر سکتا سوائے اہل کتاب کی آزاد عورت کے۔ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی عورتوں سے مسلمان مرد کی شادی ہو سکتی ہے، دوسری کافر عورتوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو نکاح سے متعلق تھے۔ انشاءاللہ ہم اگلے کلاس میں طلاق کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔